نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز میں تشہد کی حالت میں انگلی کیسے اٹھانی چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے مذہب اسلام میں 4 مسلک ہیں، جسے علماء اکرام نے 4 مذہب کے نام سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تیسرا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور چوتھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ چاروں امام برحق ہیں، چاروں مسلک برحق ہیں، اور چاروں امام کے دلائل بھی برحق ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ ہر امام کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے کہ دلائل کو کیسے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس معیار پر اگر دلائل اترتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر نہیں اترتے تو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی معیار ہے، لیکن آپ کا معیار سب سے جدا ہے، سب سے نمایاں ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہم لوگ امام اعظم کے ماننے والے ہیں، یعنی مسلک امام اعظم کے ماننے والے ہیں، مذہب امام اعظم کے ماننے والے ہیں، اور انہی کے بتائے ہوئے دلائل کی روشنی میں شریعت مطہرہ کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مسلک و مذہب ہے، اس کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن نمیر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی فی الصلاۃ ویشیر باصبعہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں، یعنی تشہد کی حالت میں دیکھا کہ اپنے دائیں دست مبارک کو دائیں ران پر رکھا اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ دوسری حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد حلق بالابہام والوسطی ورفع التي تلیہما یدعو بها فی التشہد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نماز کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، کہ اپنے انگوٹھے اور اپنے وسطی والی انگلی سے، یعنی بیچ کی انگلی سے حلقہ بنایا، اور اپنے بغل والی انگلی سے، یعنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اسے بلند کیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کچھ پکارا، یدعو بہا، اسے پکارا، یعنی اپنے رب کو پکارا، یعنی گویا کہ گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب و مسلک کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا کہ اپنے انگلیوں کا حلقہ بنا کر کے، یعنی کہ اپنے چھنگلیاں اور اس کے بغل والی انگلیوں کا حلقہ بنایا، اور اپنے انگوٹھے سے اپنے وسطی والی انگلی کے سرے پر رکھا، اور اس کے بعد بغل والی انگلی یعنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری ایک کتاب فقہی سوال و جواب، اس میں ہم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے تو اشہد ان لا الہ پر انگلی اٹھاتے اور الا اللہ پر گرا دیتے۔ یہی مذہب امام اعظم ہے، یہی مسلک امام اعظم ہے، اور اسی کے مطابق ہم سب عمل کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا مذہب و مسلک یہ ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے اور جب ہم تشہد پڑھیں گے تو اتحیات پڑھنے کے بعد جب ہم اشہدوں پہ آتے ہیں تو اپنے انگلیوں کے حلقہ بنا لیتے ہیں، یعنی یہ چھنگلیاں ہیں، اس کے بعد یہ والی انگلی، اس کے بعد یہ والی انگلی،
ان تینوں کو ایسے موڑ لیں گے اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو وسطی والی انگلی کے سرے پر رکھ دیں گے، اور سرے پر رکھنے کے بعد پھر ایسے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یعنی امام اعظم کا مذہب و مسلک یہی ہے، اور اسی کی روشنی پہ ہم سب عمل پیرا رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے مذہب کے امام کے مسلک کو عمل کے اوپر چلنا ہے، ان کے مذہب اور مسلک کی روشنی پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ دیگر لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس سے ہم بحث کیوں کرنے جائیں گے؟ کوئی امام مالک کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی ہم بحث نہیں کریں گے۔ کوئی امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی ہم بحث نہیں کریں گے۔ ہم کو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ دلیل مانگے کہ بھائی آپ جو اس طریقے سے انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، پھر انگلیوں کو کھول کر قبلہ کی طرف رکھ دیتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کی ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل عطا فرمائے ہیں، اور پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں ہمارا مذہب و مسلک یہی ہے کہ ہم اسی طریقے سے انگلیوں کا حلقہ بنائیں، چونکہ یہ ضرورت انگلیوں کا حلقہ بنایا گیا ہے، اور تشہد کے لیے یعنی شہادت کی انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا اور گواہی دینا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے ہم انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں۔ اب جب وہ کمپلیٹ ہو گیا، کام ہو گیا، عمل ہو گیا، تو پھر اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف ہم رکھ دیں گے جیسے پہلے انگلیاں تھیں ہماری۔ یہی ہمارا مذہب و مسلک ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح انگلیاں کر کے ایسے کر رہا ہو تو یہ ہمارا مذہب و مسلک نہیں، اس پر ہم کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم مذہب امام اعظم کو ماننے والے ہیں اور انہی کے دلائل پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے امام کے مذہب و مسلک پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے مطابق نماز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیگر مسائل شریعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو شریعت مطہرہ کی صحیح سمجھ رکھنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرعی مسائل کو جاننے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔